اس کی ماں نے زنا کیا تھا۔ اس شخص کے اندر کتنا بغض علی ہے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام سے مولویوں کو بغض ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طارق مسعود نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی ہے، اس سے پہلے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخی کی ہے۔ یہ پرانی ویڈیوز ہے، یہ آپ کو دکھانا چاہیں گے، کیونکہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو تو یہ مولویوں کو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ان مولویوں کو مولا علی سے بغض ہے، کیونکہ انہوں نے جنت نہیں جانا، کیونکہ ان مولا علی علیہ السلام کے جو بیٹے حسن اور حسین ہیں وہ جنت کے سردار ہیں۔ انہوں نے جنت چھوڑ کر کہیں اور جانا ہے، اس لیے یہ مولا علی علیہ السلام کی کوئی مولوی گستاخی کر دے تو یہ لوگ شور نہیں کرتے، ان کو پتہ نہیں چلتا۔ اسی طریقے سے یہ جو طارق مسعود ہے، اس نے مولا علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ یہ پرانی ویڈیوز ہے، یہ بھی دکھائیں گے۔ نئی ویڈیوز ہے، حال ہی میں ایک ایسا ملعون شخص، اللہ کی اس پر لعنت ہو، اس نے مولا علی علیہ السلام کے شان میں ڈائریکٹ ایسے غلیظ باتیں اور ایسی، میں وہ بات نہیں کرنا چاہوں گا جس کو گالی سمجھو کہ جس کو کہا جاتا ہے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ تو بہرحال ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ طارق مسعود کی ویڈیوز آپ کو دکھانے لگے۔ ایک روایت یہ کہ حضرت علی خود نبی کی کفالت میں تھے، مسکین تھے، غریب تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو بیٹی دے دی تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو تھوڑا سا تعاون کر دیا۔ تو آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے، کم بخت ڈبل بیڈ بھی نہیں خرید سکتا منحوس معذرت کے ساتھ، اور ڈنر سیٹ بھی نہیں خرید سکتا، واشنگ مشین بھی نہیں خرید سکتا، تو ایسے منحوس کو بیٹی نہ دو پہلے تو۔ دیکھیں جی، یہ جو شخص ہے، یہ اس نے جو کھلے عام مولا امیر المومنین کے الفاظ کے بعد ایسے بات کو پلٹا کہ ایسے بندے کو بیٹی نہ دو، اور مثال اس نے مولا علی علیہ السلام کی دی ہے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ اور یہ مولا علی علیہ السلام کی مثال جو یہ شخص دے رہا ہے، اس کو ذرا سی معرفت نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے غریب رکھا، اور اہل بیت نے خود اللہ سے غربت مانگی کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جو اسلام کے لیڈرز ہیں وہ تو شروع سے ہی امیر تھے اور انہوں نے غربت نہیں دیکھی، اور ان کو کیا پتا کہ غربت کیا ہے۔ اور آج جو دنیا میں مسئلے مسائل ہیں، ان کو حوصلہ دینے کے لیے، جو ہم غریب ہیں، آپ غریب ہیں، آپ کے گھر میں کھانے کے لیے راشن نہیں ہے، جیسے کہ مہنگائی چل رہی ہے، تو ہمیں کس کا سہارا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ شیب ابی طالب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے مشکل سے وہ شیب ابی طالب میں ٹائم نکالا۔ تو ہم دیکھتے ہیں پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی، ہم دیکھتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کی، انہوں نے گھر میں ان کے جو چند روٹیاں انہوں نے پکائی تھی روزہ افطار کرنے کے لیے، ایک باہر فقیر آیا اور اس فقیر کو ساری روٹیاں دے دی۔ تو ایسے ایسے ان کے واقعات ہیں، کیونکہ اس دنیا میں غربت ہے، اور ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ جب ہمارے جو لیڈرز ہیں، جو ہمارے سربراہ ہیں، جو ہمارے مالک ہیں، جو جنت کے سردار ہیں، جو کہ کائنات کے مالک ہیں، جو اللہ کے حجت ہیں، جب انہوں نے مشکل ٹائم اس دنیا میں دیکھا، اور ہمیں حوصلہ مل جاتا ہے کہ ہاں جب انہوں نے مشکل ٹائم دیکھا تو ہم بھی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم بھی اس کو مانتے ہیں۔ اس مولوی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ اس مولوی کے پاس پیسہ ہے، اس نے شادیاں کی ہیں، میرے خیال 4 شادیاں ہیں، اس کی پیسہ عام ہے، اس کو کیا پتا امیری غریبی غربت کیا ہے، اور یہ اسلام کی معرفت تو بالکل ہے نہیں۔ جب اس حدیث پر یہ آئیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی مولا اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے تو ان کو بغض ہے نا، تو اسی لیے معرفت کیسے ملے گی، علم کیسے ملے گا؟ اور آئیے آپ کو دوسرا خبیث انسان دکھاتے ہیں جس نے مولا علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے، لیکن اس بندے کے خلاف مولوی نہیں کھڑے ہوں گے، احتجاج بلند نہیں کریں گے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام سے مولویوں کو بغض ہے۔ خدا را جنت کے دروازے پر مولا علی علیہ السلام کا نام لکھا ہے۔ فکر کریں اپنی آخرت کی کہ مولا علی علیہ السلام سے محبت مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ جو مولا علی علیہ السلام کے نام سے خوش ہوتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے اور ان کو امیر المومنین مانتا ہے، اور مولا علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اور مولا علی علیہ السلام کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہے،
وہی انسان مومن ہے اور کامیاب ہے آخرت میں. تو میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو اسلام کے اوپر آپ کا ایمان ہے وہ اسلام ایمان ہے، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کل ایمان ہے. کل کا کل جو ایمان ہے وہ مولا علی علیہ السلام ہے. تو اگر آپ ایمان لے کر آنا چاہتے ہو اسلام کے اوپر تو مولا علی علیہ السلام کل ایمان ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام صراط مستقیم ہے. تو خیر یہ ویڈیوز آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آپ کے دلوں میں جاگے اور اس شخص کے خلاف آواز بلند کرے جو اس نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی ہے. یہ حال ہی کی ویڈیو ہے. بھائی اب حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو چھوڑ دیں تو کس کو پکڑیں؟ کون ہے اسلام؟ اسلام ہی وہ ہے. قرآن، اللہ اور اللہ کا رسول. جی علی کو بالکل. چھوڑ دو. علی کوئی خدا ہے؟ علی تو گالی نہ فتنہ تھا. علی نے ایسا فتنہ جنگ شروع کی. دیکھیے ابو بکر کی خلافت رہی بہت، ٹھیک ہے مسلمان ٹھیک ہے، تقسیم سنیں ہوئے، مسلمان اکٹھے رہے. عمر کی خلافت ہوئی، سنیں اسلام نا. بڑا مضبوط ہوا. سنیں عثمان کی رہی، مسلمان مضبوط ہوئے، سلامت رہے، اکٹھے رہے. علی آئی، علی نے پہلے عثمان کو شہید کیا، پھر زبیر کو شہید کیا، پھر طلحہ کو شہید کیا تاکہ کوئی خلافت والا بچے بھی نہیں. سنیں. اللہ کے بیٹھ کے ادھر راج کرے. بچہ سنیں بچہ نہ ہو تو پھر گالی دے رہے ہیں آپ. بھائی کافر کا بچہ نہیں ہے علی. ابو طالب کافر نہیں بھائی ہے. اپنی لینگویج تو صحیح رکھے نا. آپ ایک بھائی ابو طالب کافر نہیں ہے. آپ ایک مدعا بیان کر رہے ہیں، اپنی لینگویج تو صحیح رکھے نا. ایک میری سیریس علی کے بارے گفتگو میں کر اپنی رہے ہیں لینگویج ٹھیک نہیں ہے. بھائی. یہ غلط بات ہے. اگر وہ آپ ایسی لینگویج یوز کریں گے تو پھر دوسرے بھی ویسی لینگویج یوز کریں گے نا. تو سنا آپ نے کہ اس شخص کے اندر کتنا بغض علی ہے. حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آتے ہیں تو کم سے کم خانہ کعبہ میں وہ آتے ہیں جو کہ اللہ کا گھر ہے. جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو مسجد میں ان کی شہادت ہوتی ہے، مسجد میں سے ان کی اس دنیا سے رخصتی ہوتی ہے. کیا ہے اسلام؟ اسلام کیا ہے؟ مسجد میں جو 5 ٹائم نماز پڑھتے ہو، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت اس مسجد میں ہے. خانہ کعبے کی طرف جو منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، اس خانہ کعبہ میں حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوا ہے. یہی ہے نا اسلام. تو اسی لیے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کل ایمان ہے. کیوں؟ کیونکہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت کو لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا بلکہ ان کی مخالفت کی. جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتا ہے ان سے ان کی دشمنی ہے. عجیب و غریب بات ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے مالک ہیں. بار بار میں کہہ رہا ہوں، نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ جنت کے لیے. تو جنت کے سردار، مالک، جنت کے دروازے کے اوپر جن کا نام لکھا ہے وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام حسن حسین پاک سید السلام اللہ علیہ. پتہ نہیں مسلمان کہاں جانا چاہتے ہیں اور کیوں یہ فرقے بازی میں پڑے ہوئے ہیں. دین اسلام ایک ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت مومن کرتا ہے اور منافق ان کے نام سے چلتا ہے. تو اس شخص نے ثابت کر دیا اس کی ماں نے زنا کیا تھا تو یہ پیدا ہوا ہے اور آج وہ زنا سر چڑھ کے بول رہا ہے. حرامی ہے نا. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تو حلالی کرتا ہے. یہ بھی حضور کی حدیث ہے کہ حلالی جو ہے وہی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جب لیا جائے گا تو وہ خوش ہو جائے گا، جھوم جائے گا، اور حرامی جو ہے اس کا رنگ چینج ہو جائے گا غصے سے. تو اللہ کہتا ہے کہ جھوٹوں پر لعنت، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام حق پر ہے، سچ پر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ پوری دنیا ایک سائڈ پر ہو جائے اور دوسری جانب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام چلے تو یاد رکھنا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام حق پر ہے. تو بس پھر اللہ جھوٹوں پہ لعنت کرتا ہے اور حق پر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو آج جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے وہی حق پر ہے، اس کے پاس ہی صحیح اسلام ہے. اور جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ چکا ہے وہ حق پر نہیں ہے. باقی کامنٹ باکس میں آپ کا انتظار ہے. درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. سلام یا قائم آل محمد، تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد.